میرے ساتھ شامل ہوں جب میں یہ دریافت کرنے کے چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہوں کہ آیا جانور اسلامی اصولوں کی پابندی کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر اس دلچسپ موضوع پر غور کریں۔ یہ سمجھنا کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو دیکھا جاتا ہے، ہمدردی کو فروغ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان مخلوقات کو دیکھ بھال کے ساتھ سنبھالا جائے۔ اسلامی تعلیمات میں جانوروں کے ساتھ انسانی سلوک، مہربانی کی حوصلہ افزائی اور ظلم کی حوصلہ شکنی پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ یہ نقطہ نظر اس عقیدے میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے کہ جانور خدا کی تخلیق کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ احترام اور رحم کے ساتھ سلوک کیے جانے کے مستحق ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جانوروں سے متعلق اسلام کے پیچیدہ قوانین اور تعلیمات کو سمجھنا مشکل لگتا ہے، جو اکثر غلط فہمیوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ ظلم کی مذمت کرتا ہے، جو حقیقت سے آگے نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور احادیث جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت سے پیش آنے کے بارے میں رہنمائی سے بھری پڑی ہیں، تاہم ان قدیم متون کی تصریح کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جس سے یہ الجھن پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ دوسرے لوگ اسلام میں جانوروں کی قربانی کے تصور کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ عمل ہمدردی اور رحم کے اصولوں سے کیسے مطابقت رکھتا ہے۔ سیاق و سباق اور اس طرح کے طریقوں کے لیے اسلامی تعلیمات میں متعین رہنما خطوط کو سمجھنا ضروری ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کو انسانی طور پر اور جانوروں کی زندگی کے لیے انتہائی احترام کے ساتھ انجام دیا جائے۔ میڈیا عوامی تاثر کو تشکیل دینے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات سنسنی خیز کہانیاں بھی پیش کرتا ہے جو جانوروں کی بہبود کے بارے میں اسلامی نظریات کی صحیح نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ اس سے پانی مزید گدلا ہو سکتا ہے۔ جانوروں کے حقوق پر اسلام کے موقف کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے قابل اعتماد معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں گہرائی میں ڈوبتے ہوئے قرآن واضح طور پر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کھیل یا تفریح کے لیے جانوروں کو نقصان پہنچانے یا مارنے کے خلاف مشورہ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اقوال اور افعال جانوروں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جانوروں کو کھانا کھلانے اور ان کی دیکھ بھال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک قابل ذکر مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے دی گئی نصیحت ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تعلیم تمام مخلوقات کے تئیں ہمدردی کے باہمی ربط کو واضح کرتی ہے۔ بہت سی مساجد اور اسلامی مراکز میں آوارہ جانوروں کی دیکھ بھال کے پروگرام ہوتے ہیں، جو کمیونٹی کی ان اقدار سے وابستگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اقدامات نہ صرف فوری دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں بلکہ اسلامی ہمدردی کے عملی اطلاق کی مثال دیتے ہوئے ان جانوروں کے لیے مستقل گھر تلاش کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جسے ایک بلی اور اس کے بلی کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا دی گئی،
جانوروں کی تئیں ہماری ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے کے نتائج کی ایک پرجوش یاد دہانی ہے۔ یہ بیانیہ جو اسلامی روایت سے گزرا ہے، احسان کی اہمیت اور تمام مخلوقات کے لیے اپنے اعمال کے جواب دہی کو اجاگر کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی تعلیمات جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور انسانی سلوک کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ خدا کی مخلوق کی نگہبان کے طور پر ہماری ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ ان اصولوں کو سمجھنے اور ان کا اطلاق کرنے سے ہم جانوروں کے ساتھ زیادہ ہمدردی اور اخلاق تعلق کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس موضوع پر کوئی خیالات ہیں یا جانوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوالات ہیں تو براہ کرم نیچے کمنٹس میں ان کا اشتراک کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو دیکھنے پر غور کریں جو اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ اس طرح اسلامی اقدار ہمیں زیادہ ہمدردانہ طرز زندگی کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے، اور اس اور متعلقہ موضوعات پر مزید مواد کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔